بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ بابا، مجھے آپ کو حمین کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ رئیسہ کی منمناتی آواز پر سالار بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گیا، اپنی فراک پر لگی ایک تتلی کا پر مروڑتے ہوئے۔ وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ وہ اس وقت واک کے لیے نکل رہا تھا اور رئیسہ اس کو ہمیشہ کی طرح دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، لیکن اس کو خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ سرگوشی نما منمناتی آواز میں سالار سے جو کہا تھا، اس پر سالار کو چنبا ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتی اور حمین کی شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ حمین کی سب سے بڑی رازداں تھی۔ رئیسہ کے بارے میں یہ خیال صرف سالار کا ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے ہر شخص کا تھا، کیونکہ اسے حمین کے بارے میں بہت سی وہ باتیں بھی پتہ ہوتی تھیں جو گھر میں کسی دوسرے شخص کے علم میں نہیں ہوتی تھیں۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے سالار نے کچھ غور اور حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بتانا ہے؟ رئیسہ نے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں سے حمین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ امامہ سے بات کر رہا تھا۔ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رئیسہ نے اسی سرگوشی نما آواز میں سالار سے کہا۔ اس بار سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اس سے کہا، آؤ ہم واک کے لیے چلتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ گھر کے اندر حمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجک رہی ہے، وجہ جو بھی ہو۔ رئیسہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا اور ان کی رہائشی کالونی کے کچھ اور افراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ تو حمین کے بارے میں تم کیا بتانا چاہتی ہو؟ 5-10 منٹ کی واک اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالار نے اس سے کہا۔ رئیسہ نے فوری طور پر کچھ جواب نہیں دیا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ گئی ہو۔ I am not sure، اس نے کہا۔ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتی تھی، ہر لفظ بولنے سے پہلے 10 دفعہ تول کر۔ تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے، لیکن میں حمین کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ یہ اس کا سیکرٹ ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کا سیکرٹ کسی کو بتاؤں۔ شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے۔ میں پوری طرح شور نہیں ہوں، میں ابھی سوچ رہی ہوں۔ وہ اب سالار کے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح بڑبڑا رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، متذبذب ہو یا خود سے الجھ رہی ہو۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ متذبذب بھی تھی۔ رئیسہ کا یہ مسئلہ تھا، فیصلہ نہ کر پانا، مگر اس وقت سالار اس کے اس مسئلے پر سوچ بچار کرنے کے بجائے صرف اس لیے حیران اور کسی حد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے حمین کے بارے میں وہ جو بھی راز تھا اسے اس میں شریک کرنے کا سوچا کیوں؟ کیا اسے یہ اندیشہ تھا کہ حمین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا پھر یہ پریشانی تھی کہ بعد میں پتہ چلنے پر حمین سے وہ اور امامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے؟ ایسی کیا بات ہے رئیسہ؟ سالار نے اسے نرم آواز میں بہلانے والے انداز میں کریدا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حمین کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ایک سیکرٹ ہی رہے گی۔ میں کسی اور کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، اس نے رئیسہ سے کہا، مگر وہ متاثر نہیں ہوئی۔ بابا، آپ حمین سے بہت خفا ہو جائیں گے
اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس بار رئیسہ نے اپنے خدشات کا اظہار کھل کر اس سے کیا۔ سالار کی چھٹی حص نے اسے سگنل دینا شروع کیے تھے۔ میں آپ کو 1-2 دن بعد بتاؤں گی، میں ابھی اس پر سوچنا چاہتی ہوں، رئیسہ نے بالآخر اس سے کہا۔ رئیسہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سالار نے اس بار سنجیدگی سے اسے گھڑکا۔ اگر حمین نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے۔ اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ اب واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا، اگرچہ اسے یہ اندازہ تھا کہ حمین کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے ان کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی، مگر رئیسہ کی یہ پردہ پوشی اس وقت سالار کو بے حد بری لگی تھی۔ مجھے 1 دن دیں، رئیسہ نے اس لہجے میں جھلکتی خفگی کو محسوس کیا اور اسے منانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو کل بتا دوں گی، میں بس کچھ اور سوچنا چاہتی ہوں اس پر۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردستی سے نہیں کی تھی، نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی زبردستی اس سے وہ بات اگلوانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ کو اگر یہ چیز الجھا رہی تھی کہ آیا جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ صحیح ہے یا غلط، تو سالار چاہتا تھا وہ یہ فیصلہ خود ہی کرے۔ ٹھیک ہے، 1 دن اور سوچ لو اور پھر مجھے بتاؤ، اس نے بات ختم کر دی۔ لیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی اسکول سے امامہ کو کال آ گئی تھی۔ حمین کی ٹیچر اس کے کسی اہم اور فوری مسئلے پر ان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں نے اس کال کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ پڑھائی سے متعلق کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی۔ حمین کے حوالے سے ایسی شکایات انہیں ہمیشہ ہی ملتی رہتی تھیں۔ وہ جبریل کی طرح نہیں تھا۔ لیکن اگلے دن اسکول میں انہیں حمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا اس نے کچھ دیر کے لیے ان کے ہوش و حواس ہی اڑا دیے تھے۔ وہ جونیئر ونگ میں بزنس کر رہا تھا اور ایسی ہی ایک بزنس ڈیل کے نتیجے میں ایک بچہ اپنا ایک بے حد مہنگا گیم گنوانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس لین دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا، اور اس کا پتہ ان والدین کی شکایت سے چلا تھا، جس کے نتیجے میں اسکول نے تحقیقات کی تھیں اور حمین سکندر کو پہلا وارننگ لیٹر ایشو ہوا تھا۔ وہ اگر حمین سکندر جیسا سٹار اسٹوڈنٹ نہ ہوتا تو اسکول کی انضباطی کارروائی کچھ اور زیادہ سخت ہوتی، لیکن سالار اور امامہ کے لیے وہ وارننگ لیٹر بھی کافی تھا۔ ان کے چاروں بچوں میں سے کسی کو پہلی بار کوئی وارننگ لیٹر ملا تھا، اور وہ بھی تب جب چند دن پہلے وہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھا، اور وہ ہیرو اس وقت ان کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سالار کا دماغ کچھ دیر کے لیے واقعی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس کے حوالے سے متوقع خدشات میں یقیناً وہ صورتحال نہیں تھی جو انہیں اس وقت درپیش تھی۔ اس بزنس کے آغاز کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور حمین سکندر نے رئیسہ کو پہلے دن سے اس بزنس کے حوالے سے بتا رکھا تھا۔ بزنس کا آغاز اتفاقی تھا۔ اس کی کلاس میں اس کا ایک کلاس فیلو ایسے جوگرز لے کر آیا تھا جنہیں دیکھ کر حمین سکندر مچل گیا تھا۔ امامہ نے ان برانڈڈ اسنیکرز کی خواہش کو رد کر دیا تھا کیونکہ چند ہفتے پہلے حمین نے نئے اسنیکرز لیے تھے، اور جب تک وہ پرانے نہ ہو جاتے ایک اور جوڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حمین سکندر ہر روز اسپورٹس آورز میں اپنے اس کلاس فیلو کے اسنیکرز دیکھتا اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ اس نے ان اسنیکرز کو بارٹر ٹریڈ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کا آغاز کیا تھا، کوئی ایسی چیز جس کے بدلے میں وہ کلاس فیلو ان اسنیکرز کو حمین کو دے دیتا۔ اس کا وہ کلاس فیلو حمین سکندر کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا ہی گیا تھا۔
ایسی پیشکش اور اس کے سنیکرز کو ایسا خراج تحسین کسی نے پہلے کبھی پیش نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ تأمل کے بعد حمین کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک اور کلاس فیلو کی گھڑی کو بہت پسند کرتا تھا اور اگر اسے وہ مل جاتی تو وہ اس کے بدلے وہ سنیکرز دے سکتا تھا۔ جس کلاس فیلو کی گھڑی اس نے مانگی تھی، اسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائیکل میں بے حد دلچسپی تھی اور اس سائیکل والے کو ایک اور کلاس فیلو کے بیگ میں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حمین سکندر کے پاس موجود ایک کی بورڈ تک آیا تھا جو وہ کبھی کبھار اسکول لے جا کر بجاتا تھا، اور حمین سکندر نے فوری طور پر اس کی بورڈ کے بدلے وہ سنیکرز حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ دوسرے دن اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا تھا۔ بزنس کا پہلا اصول مؤثر اسٹریٹجی اور دوسرا وقت پر صحیح استعمال۔ سالار سکندر کے منہ سے دن رات سننے والے الفاظ کو اس کے 9 سالہ بیٹے نے کس مہارت سے استعمال کیا تھا، یہ اگر سالار سکندر دیکھ لیتا تو وہ اش اش کر اٹھتا۔ حمین سکندر کی کلاس کے 12 افراد نے اگلے دن اسکول گراؤنڈ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز کے حصول کے لیے اپنی کم فیوریٹ چیز کا تبادلہ کیا تھا، اور تبادلے کی اس چین کے ذریعے حمین سکندر وہ سنیکرز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کا دل خوشی سے بلیوں چل رہا تھا۔ اور یہی حال ان دوسرے 11 بچوں کا بھی تھا جو خوشی اور بے یقینی کے عالم میں اپنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو دیکھ رہے تھے جو بے حد آسانی سے دوسروں سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ کلائنٹس کا اطمینان کاروبار کا تیسرا اصول تھا، اور 9 سال کی عمر میں سالار سکندر کے اس بیٹے نے یہ تینوں چیزیں مد نظر رکھی تھیں۔ وہ اس وقت 11 مسرور کسٹمرز کے درمیان راجہ اندر بنا کھڑا تھا جو سب اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اس دن حمین سکندر نے اسپورٹس آور میں ان نئے سنیکرز کے ساتھ پریکٹس کی تھی، اور سب سے پہلے جس نے اس کے وہ سنیکرز دیکھے تھے وہ رئیسہ تھی، جسے اس نے پیٹر ٹاؤن سیٹ کے وہ سنیکرز اس وقت بھی دکھائے تھے جب اس کا ان پر دل آ گیا تھا، اور جب اس نے گھر میں ماما سے ان کی فرمائش کی تھی، اور اس نے تب بھی ان سنیکرز کے بارے میں بتایا تھا اسے، جن کے حصول کے لیے وہ ایک بزنس پلان بنا رہا تھا۔ اس کا وہ بزنس پلان 7 سالہ رئیسہ کے سر کے اوپر سے گزرا تھا، لیکن اسے اگر ایک واحد احساس ہوا تھا تو وہ یہ کہ کسی بھی دوسرے کی چیز کسی بھی طرح لینا شاید مناسب نہیں تھا، لیکن حمین سکندر کے پاس اس کا جواب تھا، اور صرف جواب نہیں، بے حد مطمئن کر دینے والا جواب۔ اب 4 دن کے بعد رئیسہ وہ سنیکرز حمین کے پیروں میں دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے بے حد فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا کہ اس نے یہ بارٹر ڈیل کن 11 کلاس فیلوز کے تعاون سے سر انجام دی، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی کوئی چیز واپس مانگ لی تو۔ رئیسہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے ذہن میں ابھرنے والے پہلے خدشے کا اظہار اس سے کیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، حمین نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہا۔ کیوں؟ حمین نے اس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے ایک کانٹریکٹ نکال کر اسے دکھایا جس پر حمین سمیت 12 لوگوں کے دستخط تھے، اور اس کانٹریکٹ پر اس لین دین کے حوالے سے شرائط و ضوابط درج تھے، جس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ چیزوں کا تبادلہ ہونے کے بعد وہ واپس نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ رئیسہ کو ساری شرائط پڑھ کر سنا رہا تھا جس کی بنیاد پر وہ بزنس ڈیل ہوئی تھی۔ رئیسہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے کہا،
اگر بابا ممی نے تمہارے سنیکرز دیکھ لیے تو؟ حمین نے اس کے سوال پر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، "Now that's a tricky part." اب یہی ایک الجھن ہے۔ وہ اپنا کانٹریکٹ طے کرتے ہوئے اپنا سر مسلسل کھجا رہا تھا۔ میں ان کو یہ سنیکرز نہیں دکھاؤں گا، نہ ان کے سامنے پہنوں گا، اور نہ ہی تم انہیں بتاؤ گی۔ حمین نے سر کھجانا بند کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، "ہم ان سے جھوٹ بولیں گے؟" رئیسہ کو یہ صورتحال کوئی اتنی مناسب نہیں لگی تھی۔ "بالکل نہیں." حمین نے بے ساختہ کہا۔ "بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے ہم بس انہیں بتائیں گے ہی نہیں." اس نے بات کو لپیٹا۔ "کیوں؟" رئیسہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پیرنٹس بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ حمین نے جیسے کسی بزرگ کی طرح فلسفی جھاڑی۔ "اس لیے انہیں سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے بزنس کیا ہے۔ ہم سب نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں کا ایکسچینج کیا ہے، تو اگر ممی بابا کو پتہ نہ بھی چلے تو بھی کوئی بات نہیں." حمین نے اس سے کہا تھا۔ رئیسہ مطمئن ہوئی یا نہیں، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ حمین کا راز تھا اور وہ اسے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس پہلا اور آخری موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان اس حوالے سے لمبی چوڑی بات چیت ہوئی تھی۔ رئیسہ کا خیال تھا وہ بس پہلی اور آخری بزنس ڈیل تھی جو حمین نے کی تھی، اور وہ اس کے بعد ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا۔ حمین کا اپنا خیال بھی یہی تھا، لیکن اس بزنس ڈیل کے صرف ایک ہفتے کے بعد ان 11 لوگوں میں سے ایک اور لڑکا اس کے پاس موجود ہوا تھا۔ اس بار اسے کلاس کے ہی ایک لڑکے کے گلاسز چاہیے تھے، اور وہ حمین کے ذریعے یہ ڈیل کروانا چاہتا تھا، اور اس ڈیل کے بدلے وہ حمین کو $5 دینے پر تیار تھا۔ وہ رقم بڑی نہیں تھی، لیکن حمین اس ترغیب کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ اس بار پھر اس نے ایک پوری بارٹر چین کے ذریعے وہ برانڈڈ سن گلاسز اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیے تھے اور $5 کما لیے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی، اور رئیسہ کو اس بارے میں بھی پتہ تھا۔ وہ اس بار بھی خوش نہ تھی، لیکن حمین کو اس بار بھی اس بزنس ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی آمدنی کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بزنس اس کی اپنی کلاس سے نکل کر اسکول میں پھیل گیا تھا۔ اسکول میں سب کو یہ پسند تھا۔ اسکول میں چند مہینوں میں سب کو یہ پتہ تھا کہ اگر کسی کو اسکول میں کسی دوسرے بچے کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کے حصول کے لیے حمین سکندر واحد نام تھا جس کی خدمات وہ حاصل کر سکتے تھے۔ حمین سکندر کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا جب سنیکرز کے ایک جوڑے کے لیے اس نے اس بزنس کا آغاز کیا تھا۔ 3 ماہ کے عرصے میں حمین نے اس بزنس سے تقریباً $175 کمائے تھے، اور یہ $175 ان چند اشیاء کے علاوہ تھے جو اس نے بارٹر چین کے دوران اپنے لیے حاصل کی تھی، اور رئیسہ اس کے ہر لین دین سے واقف بھی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ حمین سکندر کے پاس اب پیسے تھے جو اس نے ممی یا بابا سے نہیں لیے تھے، اور حمین کے پاس اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ملکیت نہیں تھیں، کسی اور کی تھیں۔ یہ اس کے لیے بہت پریشان کن بات تھی۔ حمین سکندر کی ساری توضیحات سننے کے باوجود رئیسہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ نہ وہ اس بزنس کو ہضم کر پا رہی تھی جس کا پتہ اس کے والدین کو نہیں تھا، اور نہ ہی وہ حمین کے پاس آنے والی دوسری چیزوں کو۔ اور ایک مہنگے گیم کے تبادلے کے بعد پہلی بار رئیسہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اب اس بزنس کے بارے میں اپنے والدین کو بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ حمین کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔
لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ سالار اور امامہ نے اسکول میں حمین سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ سالار نے اس سے کہا تھا وہ اس مسئلے پر گھر میں بات کریں گے، اور پھر وہ چلے گئے تھے۔ لیکن حمین پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اور رئیسہ ایک اسکول میں تھے، جبریل اور عنایہ دوسرے اسکول میں، اس لیے یہ راز صرف رئیسہ تک ہی رہا تھا، ورنہ اسکول کے کسی اور بچے کے ذریعے یہ بات جبریل یا عنایہ تک بھی پہنچ جاتی۔ چھٹی کے وقت حمین نے رئیسہ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا جو اسے پیش آئی تھی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وارننگ لیٹر؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا کہ حمین کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا، لیکن تم نے بات نہ مانی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسکول بس میں سوار ہونے کے بجائے اب اس مسئلے کو ڈسکس کرنے میں مصروف تھے۔ بابا اور ممی بہت خفا ہوئے ہوں گے؟ رئیسہ نے اس سے پوچھا۔ تمہیں بہت ڈانٹا کیا؟ نہیں، یہاں تو نہیں ڈانٹا، لیکن گھر جا کر ڈانٹیں گے۔ بابا نے کہا تھا انہیں مجھ سے ضروری باتیں کرنی ہے گھر جا کر۔ حمین کچھ فکر مند انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ تمہیں اسکول سے نکال دیں گے کیا؟ رئیسہ کو تشویش ہوئی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ بابا نے معذرت کی ان سے، اور وہ مان بھی گئے۔ حمین نے اسے بتایا۔ کتنی بری بات ہے۔ رئیسہ کو اور افسوس ہوا۔ بابا کو کتنا برا لگا ہوگا۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئے ہوں گے، اور ممی بھی ہو رہی ہوں گی۔ مجھے پتا ہے۔ حمین کچھ خجل تھا۔ اپنے ماں باپ کو اس طرح پریشان اس نے بھی پہلی بار ہی دیکھا تھا، اور وہ بھی اسکول کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے۔ وہ اس کے لیے بھی کچھ اچھا منظر نہیں تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا حمین۔ جانتا ہوں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اس نے رئیسہ سے جیسے مشورہ لیا۔ اس کے پاس جب اپنے آپشنز ختم ہو جاتے تھے تو وہ رئیسہ کی رائے لیتا تھا۔ وہ رائے اس کی سمجھ میں آتی نہ آتی، وہ اس پر عمل کرتا نہ کرتا، لیکن وہ بہت چھوٹی عمر سے ہر چیز کے بارے میں رئیسہ کی رائے لینے کا عادی تھا۔ یہ رئیسہ کو بات کرنے پر اکسانے کے لیے ان سب بہن بھائیوں کی عادت تھی۔ تمہیں بابا اور ممی سے سوری کر لینا چاہیے، رئیسہ نے اسے رائے دی۔ جب کوئی غلط کام ہو جائے سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے، رئیسہ نے پہلے مشورہ دیا، پھر اپنے ماں باپ کی نصیحت دہرائی۔ ایکسکیوز تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں، لیکن کیا ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا؟ گھر پہنچنے تک وہ کچھ محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ رئیسہ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اچھا؟ حمین کو اس کے اندازے کے درست ہونے پر پورا یقین تھا، کیونکہ اس کی اپنی چھٹی حس بھی یہی کہہ رہی تھی۔ لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ مسئلے کا حل تھا۔ امامہ اور سالار اس دن وہ وارننگ لیٹر لے کر گھر آ گئے تھے۔ اب انہیں اس وارننگ لیٹر کا جواب دینا تھا۔ اسکول کی انتظامیہ حمین کی سابقہ اور موجودہ کارکردگی کی وجہ سے اسے اس پہلے بڑے جرم کے لیے درگزر کرنے پر تیار تھی، لیکن وہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ ان کی اولاد میں سے اگر کبھی کسی کی طرف سے چھوٹی موٹی شکایات آتی رہی تھیں تو وہ حمین ہی تھا۔ اس کے باوجود حمین نے کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی تھی، نہ ایسا کوئی کام کہ جس پر انہیں اس طرح اسکول بلا کر وارننگ لیٹر تھمایا جاتا۔ اور پھر جو کام اس نے کیا تھا اس نے ان کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ اگر ان کے سامنے وہاں خود اعتراف نہ کر چکا ہوتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتے کہ حمین بزنس ٹائپ کی کوئی چیز اسکول میں کر سکتا تھا، اور پھر اس طرح کا بزنس۔ اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی، اور اس کرنے کی تک کیا تھی؟
وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جبریل اور عنایا کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتانا۔ سالار نے امامہ کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور رئیسہ کو اس سے بھی بات کرنی ہوگی۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ اس دن اسکول سے واپسی پر حمین جتنا سنجیدہ تھا، اس سے زیادہ سنجیدہ امامہ تھی۔ ہر روز کی طرح پرجوش سلام کا جواب سلام سے ملا تھا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح وہ اس سے جا کر لپٹا تھا، اور نہ ہی امامہ نے ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ اور یہ سرد مہری کا مظاہرہ صرف حمین کے ساتھ نہیں ہوا تھا، رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، مگر امامہ نے انہیں کھانا کھلاتے ہوئے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اب متفکر تھے۔ سالار گھر پر نہیں تھا، اور حمین کو اندازہ تھا کہ اس کے گھر واپسی کے بعد وہ خاموشی جو گھر میں تھی قائم نہیں رہے گی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سالار نے باقی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین اور رئیسہ کو وہاں روک لیا تھا۔ وہ دونوں سالار کے سامنے صوفے پر بیٹھے، نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو حمین سے ایسی خاموشی اور سنجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس کا مظاہرہ وہ اب کر رہا تھا۔ تمہیں یہ سب پتہ تھا نا رئیسہ؟ سالار نے رئیسہ کو مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھایا، حمین کو دیکھا، اور پھر کچھ شرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یس بابا۔ اور تم حمین کے بارے میں مجھے یہی بتانا چاہتی تھیں؟ اس سوال پر اس بار حمین نے چونک کر رئیسہ کو دیکھا، جس نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلایا تھا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، سالار نے جواباً رئیسہ سے کہا۔ بابا، آئی ایم سوری، رئیسہ نے کچھ روحان سی ہو کر کہا۔ یہ قابل معافی نہیں، انہوں نے جواباً کہا۔ بابا، اس میں رئیسہ کا کوئی قصور نہیں۔ حمین نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی۔ سالار نے اسے ترشی سے جھڑک دیا، شٹ اپ۔ حمین اور رئیسہ دونوں گمسم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سالار کے منہ سے اس طرح کے لفظ اور اس انداز میں ان کا اظہار پہلی بار دیکھا تھا۔ تم اب یہاں سے جاؤ، سالار نے تحکمانہ انداز میں رئیسہ سے کہا، جس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر رہی تھیں، اور سالار کو اندازہ تھا وہ چند لمحوں میں رونا شروع کر دے گی، اور وہ فی الحال وہاں بیٹھ کر اسے بہلانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سیٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹا رہ گئے تھے۔ تمہیں اسکول میں بزنس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے بات چیت شروع کی۔ نہیں، حمین نے بڑے محتاط انداز میں اس سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا تھا۔ پھر کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے اگلا سوال کیا۔ پڑھنے کے لیے۔ حمین کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ اور تم یہ پڑھ رہے تھے؟ سالار نے بے حد خفگی سے اس سے کہا۔ بابا، میں نے جو بھی کیا ہے آپ کو بتا کر کیا ہے، حمین نے یکدم کہا۔ کیا بتایا ہے تم نے بزنس کے بارے میں؟ اس نے مختصراً کہا۔ اور اس وقت سالار کو کئی مہینے پہلے اپنی اور حمین سکندر کی وہ گفتگو یاد آئی تھی، جب اس نے ایک رات بڑی سنجیدگی سے اس کے پاس آ کر اس سے بزنس کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا، اور اس نے حمین کے ان سوالوں کو صرف اس تجسس کا حصہ سمجھا تھا جو اسے ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا۔ بابا، اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو کیسے کریں؟ وہ سوال اتنا سادہ تھا کہ سالار حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اتنے سیدھے سوال نہیں کرتا تھا۔ مثلاً کیا حاصل کرنا ہو؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ کچھ بھی، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسرے کے پاس ہو
اور ہمیں اچھی لگے تو کیسے لیں؟ لینا ضروری ہے کیا؟ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ضروری، اس نے بے حد مختصر جواب دیا۔ محنت کرو اور وہ چیز خرید لو۔ یہ جواب دیتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں تھا، وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یعنی بزنس کرنا پڑے گا؟ اس نے سالار سے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے، سالار نے جواب دیا۔ اور بزنس کیسے کرتے ہیں؟ حمین نے جواباً پوچھا۔ بزنس پلان بنا کر۔ وہ اپنے کام میں مصروف اس کے سوالوں کا جواب دیتا گیا، ان کی نوعیت یا مقصد کے بارے میں غور کیے بغیر۔ وہ کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کیا بزنس کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے انویسٹمنٹ، سرمایہ چاہیے۔ اگر وہ نہ ہو تو؟ حمین نے پوچھا۔ تو پھر کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس سے کسی پارٹنر کو آن بورڈ لا کر انویسٹمنٹ کی کمی پوری کی جا سکے۔ اوکے، تو بزنس اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پارٹنرز۔ پھر؟ وہ بے حد متجسس ہو رہا تھا۔ پھر ایفیکٹو امپلیمنٹیشن، جو پلان کیا ہو اس پر اچھی طرح سے عمل درآمد کیا جائے اور وقت پر۔ وہ ایک بزنس پلان کو جتنی سادگی سے اسے سمجھا سکتا تھا اسے سمجھا رہا تھا، اور سب سے آخر میں کلائنٹ کو مطمئن کرنا تاکہ آپ کو اور کلائنٹس ملتے رہیں۔ اوکے، میں نے یہ اصول بھی سمجھ لیا تھا۔ اس کے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے جو کچھ پوچھ رہا ہے اس کا استعمال وہ کس طرح اور کہاں کرے گا۔ سالار بہت دیر تک اپنے اس 9 سالہ ہم شکل کو دیکھتا رہا، جس کے چہرے کی معصومیت سے اب بھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط کام کر سکتا تھا۔ میں ناخوش ہوں، سالار نے اس سے کہا۔ آئی ایم سوری، جواب تڑ سے آیا تھا، لیکن سالار کو احساس تھا اس معذرت میں شرمندگی نہیں تھی۔ اعتماد اور قابلیت ہر وقت پسند نہیں آتی۔ سالار کے ساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹھے یہی ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حمین نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، پھر اس نے باپ کو سنیکرز کے جوڑے کی وجہ سے سٹارٹ کیے جانے والے اس بزنس و نیچر کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ سالار ٹوکے بغیر اس کی گفتگو سنتا رہا۔ حمین نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ اسکول میں ماں باپ کی اپنی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے گا، اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سالار نے اس سے پوچھا، وہ کانٹریکٹس کہاں ہیں جو تم نے ان سب سے سائن کروائے ہیں؟ حمین وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک فائل لے کر واپس آیا۔ اس نے وہ فائل سالار کی طرف بڑھا دی تھی۔ سالار نے فائل کھول کر اس کے اندر موجود معاہدے کی شقوں پر نظر ڈالی، پھر حمین سے پوچھا، یہ کس نے لکھی ہیں؟ میں نے خود، اس نے جواب دیا۔ سالار اس معاہدے کو پڑھنے لگا۔ ایک 9 سالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہن میں آنے والی ہر اس شق کو شامل کیا تھا جو اسے ضروری لگی تھی یا جو اس نے کہیں دیکھی ہوگی۔ سالار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معاہدے کی صرف زبان بچکانا تھی، لیکن شقیں نہیں۔ حمین نے اس معاہدے کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا تھا اور اسے بچوں کی نفسیات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بدلتے موڈ کے تابع ہوتے ہیں، معاہدوں کے نہیں۔ سالار نے فائل بند کی، پھر اس سے پوچھا، اور جو رقم تم نے ان سب لوگوں سے لی ہے وہ کہاں ہے؟ میرے پاس، حمین نے جواب دیا۔ کچھ خرچ کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ پھر سالار نے سر ہلایا، پھر فائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا،
اب تم ایک اور لیٹر لکھو گے جس میں تم اپنے ان سب کلائنٹ سے معذرت کرو گے اور انہیں ان کی رقم اور وہ چیزیں لوٹاؤ گے جو تمہارے پاس ہیں۔ اس کے بعد تم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک واپس پہنچاؤ گے جو تم نے ایکسچینج کی ہیں۔ ہومین چند لمحوں تک ساکت رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ اوکے، اور میں یہ کیسے کروں؟ اس نے سالار سے کہا۔ تم ایک بزنس مین ہو، تمہیں اگر وہ بزنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آنا چاہیے۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جب تم یہ کام ختم کر لو گے تو ہم دوبارہ بات کریں گے۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے۔ ہومین نے جاتے ہوئے باپ کی پشت دیکھی۔ جو وہ اسے کرنے کا کہہ کر گیا تھا وہ اس کے لیے بے حد شرمندہ کرنے والا کام تھا۔ ہر بچے کے پاس جا کر معذرت کر کے اس کے پیسے واپس کرنا مشکل نہیں تھا۔ اسے پتا تھا ہر بچہ بے حد خوشی خوشی اپنے پیسے واپس لے لے گا، لیکن مسئلہ اصل چیز اصل مالک کو پہنچانا تھا۔ اسے گھر بیٹھے ہی یہ اندازہ تھا کہ کوئی بچہ بھی خوشی خوشی اسے وہ چیز واپس نہیں کرے گا جو وہ اس بارٹر ڈیل کے ذریعے حاصل کر چکا تھا۔ اور پھر ضروری نہیں کہ ہر بچے نے وہ چیز صحیح حالت میں رکھی ہو۔ خود اس کے پاس موجود دوسرے بچے کے سنیکرز بھی اب کھیل کھیل کر پرانے ہو گئے تھے۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو رہا تھا باپ اسے کس پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ تم نے بابا سے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی؟ ہومین نے اگلی صبح اسکول بس میں رئیسہ سے پوچھا۔ میں نے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن میں تمہارے لیے پریشان تھی، رئیسہ نے جواباً اس سے کہا۔ اگر تم بتا دیتی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کرتا، ہومین نے اس سے کہا۔ بابا نے تمہیں معاف کر دیا؟ رئیسہ کو جس بات کی پریشانی تھی اس نے اس سے وہ سوال کیا۔ بابا نے مجھ سے کہا ہے میں سب کی چیزیں اور پیسے واپس کر دوں، پھر وہ مجھ سے دوبارہ بات کریں گے۔ ہومین سنجیدہ اور کچھ پریشان لگا رئیسہ کو۔ کیا میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اس نے ہومین کو آفر کی۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گا، اس نے جواباً کہا۔ اس بزنس کا وہ اگلا تجربہ ہومین سکندر کی زندگی کا سب سے سبق آموز تجربہ تھا۔ ایک سٹار اسٹوڈنٹ کے طور پر اسکول کے بچوں کو اپنی پسندیدہ چیز لینے کی ترغیب دینا اور پھر اس حد تک انہیں للچا دینا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی پسندیدہ چیز کے پیچھے چل پڑیں الگ بات تھی، لیکن اپنی پسندیدہ چیز کو واپس دے دینا خوشی خوشی علیحدہ معاملہ تھا۔ چیز واپس دینے کا کہنے والا ہومین سکندر ہوتا یا کوئی اور، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مطمئن اور خوش کلائنٹس جنہوں نے ہومین سکندر کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچایا تھا، وہ اسی طرح اسے کھینچ کر واپس بھی لے آئے۔ وہ 1 ہفتے کے بجائے 1 دن میں وہ کام سر انجام دے دینا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی دن اسے پتہ چل گیا تھا کہ سالار سکندر نے اس کام کے لیے اسے 1 ہفتہ کیوں دیا تھا، 1 دن کیوں نہیں۔ ہومین سکندر اگلے دن اسکول میں اس بزنس کے ذریعے ہونے والے بزنس معاہدوں کو ختم کرنے میں پہلی بار اسکول کے سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹ کے درجے پر فائز ہو رہا تھا۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10، لیکن ہومین سکندر نے 15 سیکھے تھے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ گاڑی سے اترتے ہوئے سالار کو دیکھ کر لپکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ رئیسہ سائیکل چلا رہی تھی۔ وہ رئیسہ کی پہلی غلطی تھی جس پر سالار کو اسے ڈانٹنا پڑا تھا، اور رئیسہ پچھلی رات سے یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سالار نے اپنی اس منہ بولی بیٹی کو دیکھا جو پروانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد منڈلاتی پھرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا غلطی کی؟ سالار نے 1 دن کی خاموشی کے بعد
اسے معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یس، مجھے آپ کو اور ممی کو سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ رئیسہ نے اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا، اور سالار نے مزید کریدا، اور مجھے ہمین کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بابا، میں نے اس کو سپورٹ کبھی نہیں کیا۔ رئیسہ نے پہلا جملہ کہتے ہی اس کی تصحیح کی۔ تم نے خاموش رہ کر اسے سپورٹ کیا، سالار نے کہا۔ بابا، میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن اس نے مجھے کنونس کر لیا۔ رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی۔ اگر اس نے تمہیں کنونس کر لیا تھا، تو پھر تم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھیں ہمین کے بارے میں کچھ؟ اس بار رئیسہ نے جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم کنونس نہیں ہوئی تھیں، تمہارے دل میں تھا کہ ہمین ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ رئیسہ نے سالار کی بات پر اسی طرح سر جھکائے جھکائے سر ہلایا۔ یہ زیادہ بری بات تھی۔ تمہیں پتا تھا وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن تم نے اسے کرنے دیا، چھپایا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا بابا، رئیسہ نے کہا۔ تو کیا ہوتا؟ سالار نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ اس نے اس بار کچھ اور بے بسی سے کہا۔ اس کی ناراضگی اس سے بہتر تھی جتنی پریشانی وہ اب اٹھائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے اسکول میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اب اسے؟ رئیسہ نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، دوست ہے، تم اس سے بہت پیار کرتی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اگر کوئی ہمیں عزیز ہو تو اس کی غلطی ہمیں عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اب اسے جتنے آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر سکتا تھا، کر رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن نشین کر رہی تھی۔ سالار خاموش ہوا تو رئیسہ نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا، کیا میں اب بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں بابا؟ سالار نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوما۔ یس، رئیسہ کھل اٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات پر پریشان ہونے والی، چھوٹی سی بات پر خوش ہو جانے والی۔ رئیسہ اب گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اس کا بریف کیس نکالنے لگی تھی۔ عنایا نے ایرک کو کھڑکی سے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک چھٹی کا دن تھا اور وہ سیٹنگ ایریا کی کھڑکی میں پڑے کچھ چھوٹے انڈور پلانٹس کو تھوڑی دیر پہلے کچن سنک سے پانی دے کر لائی تھی، اور وہ اب انہیں کھڑکی میں رکھ رہی تھی جب اس نے ایرک کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اور وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اور ایرک کو اس طرح دیکھنے والی وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ اب کالونی کے اس روڈ کے فٹ پاتھ پر آ چکا تھا جو ان گھروں کے بیچ گھومتی گھامتی انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی، اور اس سڑک سے اکا دکا گزرنے والی گاڑیاں اور فٹ پاتھ پر اپنے کتوں اور بلیوں کو ٹہلانے والے افراد میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ایرک کو نہ دیکھ رہا ہو۔ عنایا، کچن میں کام کرتی امامہ نے اسے اتنی دیر کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ کر پکارا تھا۔ عنایا اس قدر مگن تھی کہ اسے ماں کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ امامہ کچن ایریا سے خود بھی سیٹنگ ایریا کی اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس سے عنایا باہر دیکھ رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی عنایا ہی کی طرح منجمد کیا تھا۔ ایرک ایک کیکڑے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پر چل رہا تھا۔ وہ چوپائے کی طرح نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی پشت کے بل چل رہا تھا، اپنا پیٹ اونچا کیے، اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے اوپری دھڑ کو اٹھائے، اپنی ٹانگیں گھٹنوں کے بل اٹھائے۔ وہ بڑی دقت سے چل بلکہ رینگ رہا تھا، لیکن رکے بغیر بے حد اطمینان سے۔ وہ اس طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے یہ اس کے چلنے کا نارمل طریقہ تھا۔ وہ جب تھک جاتا بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس لیتا، پھر اسی طرح چلنا شروع کر دیتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟
عنایا نے اب کچھ پریشان ہو کر امامہ سے پوچھا تھا، جو خود بھی اسی کی طرح ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، کیا یہ چل نہیں سکتا؟ عنایا کو تشویش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امامہ اور کیا جواب دیتی۔ جبریل، تم ذرا جا کر اسے اندر لے کر آؤ۔ جبریل اوپر والی منزل سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب امامہ نے اس کے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، کسے؟ جبریل نے جواباً کھڑکی کے پاس آتے ہوئے کہا، اور امامہ کو اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے ایرک کو دیکھ لیا تھا، پھر وہ رکے بغیر باہر نکل آیا۔ ایرک اسی طرح ان کے گھر کے سامنے کیکڑا بنا ادھر سے ادھر جا رہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں تھا، اسی طرح اسے نظر انداز کرتے ہوئے چلتا رہا۔ ہیلو، جبریل نے ایرک کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی سرخ ہوتی رنگت، پھولا ہوا سانس اور ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھک چکا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف لوگوں کی توجہ حاصل کیے رکھنے کے لیے خود پر ظلم کر رہا تھا۔ ہیلو، اس نے بھی جبریل کی ہیلو کا جواب اتنے ہی پرجوش لیکن تھکے ہوئے انداز میں دیا تھا۔ یہ کوئی نئی ایکسرسائز ہے؟ جبریل نے اس کے ساتھ ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایرک کا جواب آیا۔ پھر میں کیکڑا ہوں اور کیکڑے ایسے ہی چلتے ہیں۔ ایرک نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ او آئی سی، جبریل نے بے اختیار کہا۔ اور یہ تبدیلی کب آئی؟ آخری بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم انسان تھے۔ جبریل اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے اس کی بات پر یقین آ گیا۔ آج رات، ایرک نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ اوہ، کیکڑے اکثر رک کر آرام بھی کرتے ہیں، تم نہیں کرو گے؟ جبریل نے بالآخر اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ ایرک کے لیے جیسے تنکے کو سہارا والی بات ہوئی تھی۔ وہ ڈھہ جانے والے انداز میں فٹ پاتھ پر چت لیٹتے ہوئے بولا، اوہ یس، میں بھول گیا تھا، اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا۔ اس نے جبریل کے قدموں میں لیٹے لیٹے کہا۔ ڈونٹ مائنڈ، کیکڑے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد کھاتے پیتے بھی ہیں۔ جبریل نے جیسے اسے اگلی بات یاد دلائی۔ ہاں، مجھے بھی کھانے کو کچھ چاہیے۔ ایرک کی بھوک واقعی اس کی بات سے چمکی۔ اس کے بازو اور کمر اس وقت تقریباً چل ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں کیکڑوں کی کچھ خوراک ہے، اگر تمہیں انٹرسٹ ہو تو تم جا کے کھا سکتے ہو، جبریل نے بالآخر اس سے کہا۔ وہ سیدھا سیدھا اسے آ کر امامہ کا پیغام بھی دے سکتا تھا، لیکن انہیں ایرک کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس موڈ میں ہوتا اور کیا جواب دیتا۔ مجھے سوچنے دو۔ ایرک سوچ میں پڑا۔ جبریل نے سر اٹھا کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے اسے امامہ اور عنایا نظر آ رہی تھیں۔ لیکن مجبوری والی کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں آنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے، جبریل نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ایرک ایک دم اسی طرح کیکڑے بنے بنے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جبریل رکا اور اس نے بڑی شائستگی سے اسے کہا، مجھے اچھا لگے گا اگر تم کچھ دیر کے لیے دوبارہ انسان بن جاؤ۔ میری بہن اور ممی کیکڑوں سے بہت ڈرتی ہیں، اور ان کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کیکڑا مارنا پڑتا ہے جو ہمیں نظر آ جائے۔ اس نے مذاق کی بات سنجیدگی سے کہی تھی، اور ایرک نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ رکا، بیٹھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جبریل کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے امامہ اور عنایا کی حیران نظریں محسوس کر لی تھیں، مگر پھر بھی وہ مطمئن تھا۔ ایرک، تم کیا کر رہے تھے باہر؟ اس کے اندر آتے ہی عنایا نے اس سے سب سے پہلے پوچھا تھا۔ وہ جواباً صرف مسکرایا تھا، فاتحانہ انداز میں، یوں جیسے جو وہ چاہتا تھا حاصل کر لیا تھا۔ یہ ایرک نہیں ہے، ایک کیکڑا ہے، جبریل نے اس کا تعارف کروایا، اور اسے اچھا لگے گا۔
اگر اس کو اس نام سے ہی پکارا جائے۔ اس نے جبریل کے تعارف کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سیدھا کچن کاؤنٹر کے قریب پڑے ایک سٹول پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اتنے دن سے آئے کیوں نہیں؟ امامہ نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ تھا، صرف اسے نہیں، ان تینوں کو، کہ وہ ان کے گھر کے باہر کیکڑا بن کر چہل قدمی کیوں کر رہا تھا۔ میں مصروف تھا، ایرک نے مختصر جواب دیا۔ وہ اب اپنے بازو اور کلائیاں دبا رہا تھا۔ جبریل اور عنایا نے نظروں کا تبادلہ کیا اور اپنی ہنسی کو روکا۔ انہیں اندازہ تھا ایک کیکڑا بن کر 15-20 منٹ چہل قدمی کا نتیجہ اب کیا نکلنے والا ہے۔ تم بعض دفعہ بے حد احمقانہ حرکتیں کرتے ہو، عنایا نے اس سے کہا۔ تم واقعی ایسا سمجھتی ہو؟ ایرک اس کے تبصرے پر جیسے کچھ مضطرب ہوا۔ ہاں بالکل۔ ایرک کے چہرے پر اب کچھ مایوسی آئی۔ اگر تم ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتے تھے تو اس کا سیدھا راستہ دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگنا ہے، کیکڑا بن کر ہمارے گھر کے سامنے پھرنا نہیں۔ یا تم یہ چاہتے تھے ہم خود تمہیں کھینچ کھینچ کر اندر بلائیں؟ عنایا نے کچھ خفگی سے کہا۔ ایرک کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ شرمندگی تھی اس بات کی کہ وہ اس کی اس حرکت کی وجہ سمجھ گئے تھے۔ مسز سالار مجھے پسند نہیں کرتیں، ایرک نے اس کی بات کے جواب میں امامہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا پہلی بار اس کے سمجھانے کا اثر ایرک پر یہ ہوگا۔ خیر، وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، خاص طور پر میں۔ بٹ یو آر اسٹل ویلکم۔ یہ جبریل تھا جس نے ماں کے جواب دینے سے پہلے جواب دیا تھا۔ وہ فریج سے ایک سافٹ ڈرنک نکال رہا تھا۔ میرے بھی تمہارے بارے میں ایسے ہی خیالات ہیں، ایرک نے اسے ٹکرا توڑ جواب دیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ جبریل اب اسے زج کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایرک کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ایرک اسی طرح نروٹھے انداز میں بیٹھا رہا تھا، لیکن وہ یہاں ان لوگوں کے پاس آ کر ایک بار پھر ویسے ہی خوش اور پرسکون تھا جیسے ہمیشہ ہو جاتا تھا۔ ان کے گھر میں گرم جوشی تھی جو سب کے لیے تھی۔ ایرک بھی اسی نرم سی گرماہٹ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اپنے سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے امامہ سے کہا، مسز سالار، میں فریج سے کوئی ڈرنک لے سکتا ہوں؟ نہیں، جو آخری تھا وہ میں نے لے لیا، لیکن تم یہ پی سکتے ہو۔ امامہ سے پہلے جبریل نے اس سے کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ کین جس سے اس نے ابھی 1-2 گھونٹ لیے تھے اس کے سامنے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیا اور خود اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔ عنایا لاؤنج کی صفائی میں امامہ کی مدد کر رہی تھی۔ ایرک کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کین اٹھا کر ایک ہی سانس میں اسے ختم کیا۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ ایرک نے ان دونوں کو مختلف چیزیں ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھتے دیکھ کر آفر کی۔ تمہارے بازو اب 2 دن تک کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے آرام کرو، ہم خود ہی کر لیں گے ایرک، امامہ نے جواباً اس سے کہا۔ میرا نام ایرک نہیں ہے، ایرک نے بے حد سنجیدگی سے امامہ کو جواب دیا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، تمہارا نام اب کریب کیکڑا ہے، عنایا نے ہور چلاتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں اس سے کہا۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ امامہ اور عنایا نے بیک وقت پہلے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ کیا مطلب؟ امامہ کچھ ہکا بکا سی رہ گئی۔ اب میرا نام ایرک نہیں عبداللہ ہے، ایرک نے اپنا جملہ اسی سنجیدگی سے دہرایا تھا۔ کس نے بدلا ہے تمہارا نام؟ عنایا بھی ماں کی طرح دنگ تھی۔ میں نے خود، ایرک نے فخریہ انداز میں خالی کین ڈسٹ بین میں پھینکتے ہوئے کہا۔ ایرک ایک بہت خوبصورت نام تھا، امامہ نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ کیوں عنایا؟ اس نے روانی سے عنایا سے پوچھا۔ عبداللہ زیادہ خوبصورت نام ہے ممی، عنایا نے ماں کی تائید نہیں کی۔
لیکن بڑے جتانے والے انداز میں بتایا کہ وہ عبداللہ سے کیا مفہوم لے رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام تھا اور وہ امامہ سے ایرک کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اللہ کا نام سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ سالار اور امامہ نے امریکہ میں اپنے بچوں کو مذہب سے ناآشنا نہیں رکھا تھا، اور ماں باپ سے بڑھ کر یہ کام جبریل کرتا تھا، جو ان تینوں کو قرآن کی بہت ساری باتیں بتاتا تھا۔ لیکن اپنے مذہب سے مکمل طور پر واقف ہونے اور باعمل ہونے کے باوجود ان دونوں نے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے مذہبی مباحث میں حصہ لینے سے ہمیشہ باز رکھا تھا۔ وہ مسلمان کے طور پر واضح شناخت رکھنے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے، اپنے مذہب کو دوسروں کے لیے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا کر۔ لیکن ایرک کو عبداللہ بننے کی ضرورت کس لیے؟ امامہ کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے باوجود وہ ایرک سے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ جس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، بات آج پھر وہیں آ گئی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ایرک نے اسی انداز میں امامہ سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔ تمہاری ممی کو پتہ ہے کہ تم نے نام بدل لیا؟ عنایہ نے ماں کی مشکل سوال بدل کر آسان کی تھی۔ ابھی نہیں پتا، لیکن میں بتا دوں گا، ایرک نے اسی سہولت سے کہا۔ اور یہ نام تم نے رکھا کیسے ہے؟ امامہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ انٹرنیٹ سے ڈھونڈا ہے، ایرک نے اطمینان سے کہا۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ امامہ نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، اللہ کا بندہ، اس نے امامہ کو ایک بار پھر لاجواب کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اب مجھے عبداللہ کہا کریں، ایرک نے اگلا مطالبہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس بار وہ امامہ کے سوال پر خاموش رہ گیا تھا۔ واقعی اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ امامہ کو عجیب سا قلق ہوا۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور باہر جھانکا۔ اس کا خیال تھا وہ ایک بار پھر کیکڑا بن کر فٹ پاتھ پر پھر رہا ہوگا، لیکن وہ باہر نہیں تھا۔ عبداللہ برا نہیں ہے، وہ عنایہ کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہور چلانے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اب اداس تھی۔ عنایہ، وہ ایرک ہے، صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا بیٹا، امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے اس سے اپنی آواز کی بازگشت نے عجیب انداز میں ہلایا تھا۔ عنایہ خاموش رہی تھی۔ سالار نے اس فائل میں لگے کاغذات کو باری باری دیکھا۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھے حمین کو دیکھا، فائل بند کی اور اسے واپس تھما دی۔ تو اس سارے تجربے سے تم نے کیا سیکھا؟ بہت ساری باتیں، حمین نے گہرا سانس لے کر کہا۔ سالار نے اپنی ہنسی بے اختیار چھپائی۔ صرف 2 باتیں بتا دو، بچے اچھے کلائنٹس نہیں ہوتے، اس نے بے ساختہ کہا۔ اور؟ سالار نے پوچھا۔ بزنس آسان نہیں ہے، اس نے چند لمحے خاموش رہ کر سالار سے کہا۔ درست، سالار نے تائید کی، پھر اس سے کہا، ہر وہ چیز جو اچھی لگے اور دوسرے کی ملکیت ہو تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہماری موسٹ فیوریٹ چیز ہو سکتی ہے۔ سالار نے اس کے بزنس سلوگن کو جان بوجھ کر دہرایا، جو اس نے اس کے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا۔ اپنی پسندیدہ چیز حاصل کریں۔ ایک لمحے کے لیے اس سلوگن نے اسے چکرا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی اولاد کا بزنس سلوگن کیسے ہو سکتا تھا؟ اور وہ بھی 9 سال کی عمر میں۔ ہماری موسٹ فیوریٹ چیز وہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ کسی دوسرے کی موسٹ فیوریٹ چیز چھیننے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ وہ اپنے 9 سالہ بیٹے کو بزنس کے گر بتانے میں اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں صحیح کر رہا تھا یا غلط، مگر سالار سکندر باپ تھا۔
وہ اپنے 9 سالہ بیٹے کو یہ نہیں سکھا سکتا تھا کہ بزنس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، صرف پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، باقی ہر چیز سیکنڈری تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس نے ہمین سے پوچھا۔ کیا؟ ہمین نے کہا، عقل، اگر اس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہو تو۔ وہ کہہ رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیا؟ ہمین نے پھر اسی انداز میں کہا، عقل، اگر اس کا صحیح استعمال نہ آتا ہو تو یہ صرف دوسروں کو نہیں خود آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ ہمین جانتا تھا سالار کس کی عقل کی بات کر رہا تھا، وہ اس کی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے 2 ذہین ترین دماغ تھے، صرف باپ بیٹا نہیں تھے۔ 45 سال کی عمر میں وہ ایک سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام کا ڈھانچہ کھڑا کر چکا تھا۔ اب اس ڈھانچے کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد اس کی عمارت کھڑی کر رہا تھا۔ وہ رسک لیتا تھا، چیلنج قبول کرتا تھا، نئے راستے ڈھونڈنا اور بنانا جانتا تھا۔ برین ٹیومر سے لڑتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو بامقصد گزار رہا تھا۔ ایک دنیا اس کے نام سے واقف تھی، ایک دنیا اسے مانتی تھی۔ وہ جس فورم پر بات کرنے کھڑا ہوتا، فائنانس کی دنیا کے گرو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے۔ وہ زندگی میں کوئی اور بڑے مارکے نہ بھی مارتا تو بھی سالار سکندر فائنانس کی دنیا میں لیجنڈری حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ہمین سکندر ایک 9 سال کا بچہ تھا جس کا پہلا بزنس کسی انویسٹمنٹ کے بغیر صرف انٹرپرسنل سکل سے شروع ہوا تھا، اور کامیابی سے فراٹے بھرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر بری طرح نہ صرف ڈوبا تھا بلکہ ساتھ ہی اسکول میں اس کی ساکھ کو بھی لے ڈوبا تھا۔ اس نے اپنے پاس بقیہ رہ جانے والے $175 کی ایک ایک پائی واپس کر دی تھی، ہر ایک سے نہ صرف زبانی طور پر معذرت کی تھی بلکہ ہر ایک کو ایک معذرت کا خط بھی لکھا تھا جو اس نے خود ڈرافٹ کیا تھا۔ یہ ہمین سکندر کی زندگی کے سب سے شرمندہ کرنے والے لمحات تھے۔ وہ کچھ دنوں پہلے کے قومی سطح پر ملنے والے سٹار ڈم کو گھنٹوں میں کھو چکا تھا، لیکن اس سارے تجربے نے ہمین سکندر کو پہلی بار کچھ سنجیدہ کیا تھا، کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے اس رات ایک بات اپنے باپ کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے زندگی میں بزنس ہی کرنا تھا، اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کامیاب نام بنانا تھا، اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا۔ ہمین سکندر نے یہ خواب جاگتی آنکھوں سے اپنے کلاس فیلوز کو ان کی رقم واپس کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی تعبیر اسے کیسے حاصل کرنی تھی یہ اسے ابھی سوچنا تھا۔